آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے سلسلہ وار موضوع کے تحت قرآن مجید کی آیات اطاعت کا مطالعہ مکمل کرنے کے بعد وہ آیات جن میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا یا صرف اطاعت رسول کا صریحاً حکم آیا ہے، ان آیات کا مطالعہ کمپلیٹ کر لینے کے بعد اب قرآن مجید کی ان آیات طیبات کا مطالعہ شروع ہے جن میں مختلف صیغوں سے، مختلف الفاظ سے، مختلف طریقوں سے اور مختلف اسالیب سے بڑی تاکید کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کا واجب الاطاعت ہونا اور آپ کے احکام کا، آپ کے فیصلوں کا، آپ کے ارشادات و فرمودات کا اور آپ کی سنت و سیرت کا امت کے لیے فرض و واجب ہونا، اس کا ذکر آیا ہے۔ اس باب میں ہم نے پچھلی نشست میں سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کا بیان شروع کیا تھا اور اختصار سے ابتدائی چند کلمات کہے اور بقیہ مضمون آج کی نشست کے لیے ہم نے ملتوی کر دیا تھا۔ سو آج بحمد اللہ تعالی وہیں سے ہم اپنے مضمون کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ میں سب سے پہلے تو ایک جنرل کانسیپٹ دیا میسنجرشپ کا، رسالت کا، اور رسول کے اس منصب عالی کو واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی رسول کو مبعوث فرماتا رہا ہے اور جب بھی جس قوم میں بھی اللہ رب العزت نے کسی بھی رسول کو مبعوث فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا مقصد رسول کو مبعوث فرمانے کا یہی ہوتا ہے کہ اس کی قوم اس کی اطاعت کرے اور اس کے حکم کو، اس کی سنت کو، اس کی سیرت کو، اس کے ارشادات کو، اس کے اسوہ کو اپنے اوپر واجب اور لازم ٹھہرائے۔ تو یہاں رسول کی سنت و سیرت کو اور رسول کی شخصیت کو مطاع مطلق، ایبسلیوٹ بائنڈنگ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اور اس آیت کریمہ سے پہلے جو آیت گزری ہیں، یعنی مسلسل
آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 63 تک جو 4 آیتیں گزری ہیں اس سے قبل، ان کا مضمون بھی یہی تھا، بلکہ اس میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ جن لوگوں کو اللہ کی حکم کی طرف، اللہ کے نازل کردہ احکام، اللہ کی نازل کردہ آیات اور اللہ کے نازل کردہ کتاب کی طرف بلایا جائے، تحاکم الی اللہ اور تحاکم الی ما انزل اللہ، کہ اپنے فیصلے اور اپنے ڈسپیوٹ کے اوپر فائنل ایڈجوڈیکیشنز اور اپنے حل طلب مسائل کے لیے حتمی رجوع کے لیے آؤ اللہ کے احکام اور قرآن کی طرف، و الی الرسول، اور آؤ حتمی رجوع اور حتمی فیصلے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کا اسوہ، آپ کے فیصلے اور آپ کے فرمان کی طرف۔ گویا 2 حتمی مراجع بیان کیے گئے تھے کہ اپنی تمہاری سپریم اتھارٹی ہے اللہ کے قرآن میں اور دوسری رسول کے فرمان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب انہیں دونوں طرف بلایا جاتا ہے تو منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ صرف آپ کی ذات گرامی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے کتراتے ہیں اور اپنی گردن پھیر لیتے ہیں۔ تو یہ پچھلا مضمون تھا۔ سو ایسے لوگوں کے دعوی ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ذم باطل قرار دے دیا اور ان کو منافقین کہا۔ اور اب اس مقام پر ارشاد فرمایا گیا کہ اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور ایسی صورت کبھی ہو گئی یا آئندہ ہو جائے، وہ ظلم 2 طرح کا مراد ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اور بہت سے دیگر ائمہ تفسیر نے اس ظلم سے مراد تو مطلقاً گناہ، خطا اور اللہ کی نافرمانی لی ہے، خواہ وہ کسی قسم کی بھی ہو۔ حافظ ابن کثیر نے اور ان کے ساتھ بہت سے اور ائمہ تفسیر نے تو اس میں یہ قائم کیا ہے کہ عصات اور مذنبین کو مخاطب کیا جا رہا ہے، گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو، نافرمانی کرنے والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر ان سے خطا، گناہ، عصیان اور نافرمانی واقع ہو جائے، اس کا صدور ہو جائے، تو پھر ان یأتوا الی الرسول فیستغفر اللہ عندہ ویسألوہ ان یستغفر لہم۔ یہ حافظ ابن کثیر کی عبارت ہے کہ پھر وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائیں اور آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اس سے بخشش کا سوال کریں، اور حضور علیہ السلام سے درخواست کریں کہ وہ حضور علیہ السلام بھی ان کے لیے اللہ کے حضور شفاعت کریں، ان کی بخشش کے لیے اللہ کے حضور سفارش کریں، شفاعت فرمائیں۔ تو یہ تو اذ ظلموا انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھنے کا جو عمومی معنی ہے، جس معنی میں پورے قرآن میں لفظ ظلم، ظالمی انفسہم، اذ ظلموا انفسہم، یہ کلمات قرآن مجید میں جا بجا آتے ہیں۔ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھنا، کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب، اللہ کی کسی نافرمانی کا ارتکاب یا خطا اور نسیان کا ارتکاب، اس کے لیے یہ کلمات قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں کہ اگر ایسی صورت ہو جائے تو وہ اللہ سے بخشش طلبی کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو نقطہ جو توجہ طلب یہ ہے کہ وہ نافرمانی تو اللہ کی مگر بخشش طلبی کے لیے حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم قرار دے دی، بارگاہ مصطفیٰ میں آئیں۔ اس پر بعض دیگر مفسرین نے گفتگو کی ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کا گناہ کیا تھا، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انہیں حکماً کیوں بلایا گیا؟ معافی کے لیے انہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں واجباً کیوں رجوع کرنے کا حکم دیا گیا؟ یہ حکم وجوبی اور ایجابی ہے۔ جاؤ کا، آپ کی بارگاہ میں آئیں، ورنہ ان کی معافی نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس کا خاص سبب کیا ہے؟ تو دیگر مفسرین نے اس کا جو سبب بیان کیا، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ امام ابن کثیر جیسے ائمہ تفسیر نے تو اس کو اذ ظلموا انفسہم کو مطلقاً گناہ اور نافرمانی مراد لی ہے۔
تاکہ کسی بھی گناہ اور نافرمانی کے لیے جب اللہ سے معافی طلب کی جائے تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف رجوع اور حضور علیہ السلام کا توسل، آقا علیہ السلام کا وسیلہ اور آقا علیہ السلام کی شفاعت ان کی گناہوں اور بخشش کی معافی میں نہ صرف ممد اور معاون ہوگا بلکہ اس بخشش اور معافی کو یقینی بنا دے گا۔ اگر دیگر ائمہ تفسیر نے اس آیت کریمہ کو پچھلی آیت کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہاں گناہ سے مراد ہی یہ ہے کہ جب انہوں نے تحاکم الی اللہ اور تحاکم الی الرسول کی دعوت دی تھی کہ آؤ اپنے فیصلے اللہ سے کرا لو یعنی قرآن سے، اور آؤ اپنے فیصلے رسول سے کروا لو یعنی رسول کے حکم کو اتھارٹی مان لو، اور رسول کی سنت اور رسول کے احکام کو اپنے اوپر حجت مان لو، تو انہوں نے جب نافرمانی کی اور غیر کی طرف چلے گئے تو غیر کی طرف جانے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے صرف اللہ ہی کی نافرمانی نہیں کی بلکہ اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی کی۔ تو غیر کی طرف جانے اور تحاکم الی الطاغوت میں دیگر ائمہ تفسیر کہتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنا نام، اپنا اسم مبارک تحاکم الی اللہ، وہ تو حضور علیہ السلام کی شان کو بلند کرنے کے لیے اپنے اسم کو اسم رسول کے ساتھ جوڑتا ہے، آپ کے مقام رسالت کی تفخیم کے لیے، آپ کے مقام رسالت کی تنزیح کے لیے، آپ کے نظام مقام رسالت کی ترفیع کے لیے، آپ کے مقام رسالت کی اور آپ کی شان کی تعظیم کے لیے، عظمت کو اونچا کرنے کے لیے، مقام کو بلند کرنے کے لیے، آپ کے مقام عالی کو اور اجاگر کرنے کے لیے، آپ کی شان رسالت اور آپ کے مقام کی حجیت کو اور بلند سے بلند تر اور عرفہ سے عرفہ تر ظاہر کرنے کے لیے، اور حضور علیہ السلام کی حجیت کو کمال درجہ اور اعلیٰ درجے پر فائز کر کے دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل مقصود اگر انہیں حضور کی طرف بلانا بھی ہو تو ساتھ اپنا اسم پاک لگاتا ہے، آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جائے کہ رسول کی طرف آنا فقط رسول کی طرف ہی آنا نہیں ہے بلکہ یہی رسول کی طرف آنا ہی اللہ کی طرف آنا ہے، تاکہ رسول کا جو مقام رسالت ہے، جو مرتبہ نبوت و رسالت ہے، جو بارگاہ رسالت کا جو درجہ ہے، جو اس کی منزلت ہے، جو اس کی قدر ہے، جو اس کی شان ہے، اس کو اجاگر کیا جائے کہ تفریق نہ کرو کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف جانا اور ہے اور رسول کی بارگاہ میں آنا اور ہے، نہیں، بلایا تو در حقیقت تمہیں بارگاہ رسالت مآب کی طرف جا رہا ہے کہ تمہارا کوئی جھگڑا ہے کھیتی باڑی پر، زمین پر، پانی کے اوپر مسئلے پر، جائیداد پر، منافقین کا، یہود کا، مسلمانوں کا، فریقین کے درمیان کوئی جھگڑا ہے اور ان کو بلایا گیا، یہ آپس میں انہوں نے طے کیا کہ آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف چلتے ہیں اور حضور سے فیصلہ لیتے ہیں۔ اب وہ جھگڑا لے کر وہ آسمانوں پر تو نہیں جا رہے تھے اللہ رب العزت کی طرف، نہ کعبۃ اللہ میں جا رہے تھے کہ بیٹھ کے اللہ سے فیصلہ لیتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رفع نزاع کے لیے جا رہے ہیں، فیصلے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا حکم لینے کے لیے جا رہے ہیں کہ اسے حجت مانا جائے۔ تو کئی انکار کر دیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ حضور کا فیصلہ حق ہوگا اور ہم غلطی پر ہیں، باطل پر ہیں، ہمارے مفادات، ویسٹڈ انٹرسٹ اجازت نہیں دیتے کہ حق کا فیصلہ لیا جائے، تو کئی وہیں سے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں، کسی اور یہودی رہنما کی طرف جاتے ہیں فیصلہ لینے کے لیے۔ یہ آگے آیت کی تفسیر اور شان نزول میں آئے گا کہ یہ آتے ہیں اور جب فیصلہ ان کے حق میں، آقا علیہ السلام کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوتا تو پھر وہ اور طرف چلے جاتے ہیں، نہیں ہم حضور کی بات کو نہیں مانتے۔ جتنے شان ہائے نزول بھی دیکھ لیں، مختلف اسباب نزول کی مختلف کتب میں اس آیت کے شان نزول کے باب میں بہت سے واقعات کا ذکر ہوا ہے، مگر ایک بات یاد رکھ لیں، ہر واقعہ، کوئی بھی سبب بیان ہوا ہو شان نزول کا، تعلق اس کا آقا علیہ السلام ہی کی بارگاہ میں آ کے فیصلہ لینے سے ہے، تعلق اس کا حکم رسول ہی کو حجت ماننے یا نہ ماننے سے ہے، اس کا کوئی تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہے۔ کسی بھی شان نزول کا تعلق قرآن کی حجیت کے ساتھ نہیں ہے، حکم رسول کی حجیت کے ساتھ ہے، قضاء رسول کی حجیت کے ساتھ ہے، بارگاہ رسول کی حجیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ شان نزول میں جس بھی واقعہ کو جو جس بھی ائمہ تفسیر نے بیان کیا ہو، ائمہ تفسیر میں سے کسی نے بھی، مگر بیسک جو اس کا نقطہ مشترک ہے ہر ایک جگہ وہ یہ ہے کہ حجیت حکم رسول کی زیر بحث ہے، زیر غور ہے، زیر ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنا اسم پاک
حضور علیہ السلام کی شان اور رتبہ بلند کرنے کے لیے رسول کے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جس کو ائمہ تفسیر جا بجا اور ائمہ حدیث لکھتے ہیں قارنہ اسمہ ما اسمہ، کہ اللہ نے اپنا نام اپنے رسول کے نام کے ساتھ ملا دیا۔ قارنہ طاعتہ ما طاعتہ، اللہ نے اپنی طاعت کو حضور کی طاعت کے ساتھ ملا دیا۔ وہ اس لیے اللہ اپنا ذکر حضور کے ذکر کے ساتھ ملا دیتا ہے اور اپنی اطاعت حضور کی اطاعت کے ساتھ ملا دیتا ہے، اپنے ادب کا ذکر حضور کے ادب کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اب یہاں جس معاملے میں آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے اس کا تعلق صرف حضور علیہ السلام کے کسی ایک عمل سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کے تو کسی عمل سے آگے بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ادب رسول کا درجہ بلند سے بلند تر کرنے اور لوگوں کے ذہنوں میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے، راسخ کرنے کے لیے ادب الوہیت کا ذکر ادب رسالت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ادب عین یکدگر ہے۔ اللہ کا ادب رسول کے ادب سے جدا نہیں، اور رسول کا ادب اللہ کے ادب سے جدا نہیں۔ اطاعت رسول کی مقصود ہوتی ہے کہ لوگوں پر قائم کی جائے، مگر اللہ اپنی اطاعت کا ذکر ساتھ اس لیے جوڑتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اطاعت رسول ہی اطاعت الہی ہے۔ حکم رسول کے ساتھ اللہ اپنے حکم کا ذکر اس لیے جوڑتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ حکم رسول اور اس کی حجیت یہی دراصل حکم الہی اور اس کی حجیت ہے۔ قضاء رسول، فیصلہ رسول کا، اس کے ساتھ اللہ اپنے فیصلے کا ذکر اس لیے جوڑ دیتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ رسول کا فیصلہ ہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو یہی وہ بات تھی کہ وہ جو انہوں نے آقا علیہ السلام کی اطاعت اور آپ کے حکم کی حجیت کا انکار کیا، تو وہ انکار ہی تو اللہ کا گناہ تھا، وہی نافرمانی ہو گئی، وہی گناہ ہو گیا، وہی، اور اسی کو اللہ نے تحاکم الی الطاغوت کہا، اسی کو ذنب کہا، وہی نفاق ہے، وہی عدم ایمان ہے۔ تو فرمایا چونکہ بنیادی مقصود گناہ میں، اس انحراف میں، اس مخالفت میں دراصل اشارہ ان منافقون کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی عظمت کا انکار ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اگر ایسا گناہ ارتکاب کر بیٹھیں تو جو اساءت ہے حضور علیہ السلام کی شان کے لیے، یہ میرے محبوب کے لیے ایذا ہے، یہ میرے لیے ایذا ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر وہ لاکھ میری بارگاہ میں آ کے سجدے کرتے پھریں، کعبے کا طواف کرتے پھریں، قرآن اٹھا کر تلاوتیں کرتے پھریں، توبہ کرتے پھریں، تسبیحات کریں، نوافل پڑھیں، مگر آپ کی طرف رجوع نہ کریں، میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں نہ جھکیں، آپ کی بارگاہ کو آپ کو وسیلہ سمجھ کر آپ کی خدمت میں حاضری نہ دیں اور آپ کی شفاعت کو اپنے اوپر واجب نہ کر لیں۔ وہ لاکھ عبادتیں کریں، توبہ کریں، نفل پڑھیں، طواف کریں اور مجھ سے رو رو کر گر گڑا کر معافیاں مانگیں، مجھے اپنی عزت کی قسم میں کبھی ان کو معاف نہیں کروں گا، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کے پورے گناہ کے اور ان کی نافرمانی کے اور اس کی بدعملی کے پس منظر میں جو نفسیات کا فرما ہے وہ گستاخی رسول ہے، وہ ادب رسول ہے، وہ شان رسول کی عظمت کو نہ سمجھنا ہے، وہ شان رسول کی رفعت کو اور شان رسول کی جو بلندی ہے اس کا عدم اعتراف ہے، آپ کی عظمت کا عدم اقرار ہے۔ ان کی نفسیات میں چونکہ گستاخی رسول بالواسطہ یا بلا واسطہ ہے، یا انکار عظمت رسول ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ، سو جب تک آپ کی بارگاہ میں آ کے گھٹنے نہ ٹیکیں اور آپ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم نہ کریں اور توسل نہ کریں، آپ کا حاصل نہ کریں اور آپ کو وسیلہ نہ جانیں اور آپ کی شفاعت کی بھیک نہ مانگیں، مجھ سے لاکھ توبہ کرتے پھریں، آپ کے بغیر وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ دراصل مقصود ہے اس پوری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تمام ائمہ تفسیر، کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں آپ، امام طبری سے لے کر امام حافظ ابن کثیر کو لے لیں، امام قرطبی صاحب احکام القرآن کو اٹھا لیں، امام بغوی کو لے لیں، امام خازن کو لے لیں، آپ امام فخر الدین رازی کو لے لیں، امام جلال الدین سیوطی کو لے لیں، آپ علامہ آلوسی کو لے لیں، آپ الغرض علامہ شوکانی کو لے لیں، حتیٰ کہ آپ علامہ ابن تیمیہ کی الصارم المسلول اس کو لے لیں، آپ جدید دور کی تفاسیر تک آ جائیے، علامہ جمال الدین قاسمی کو لے لیں، امام بیضاوی کو لے لیں، شیخ مصطفیٰ المراغی مصر کے تفسیر المراغی کو بہت لیٹسٹ دور تک لے آئیں، اوپر کے دور سے لے کر ہر مفسر نے یہ لکھا ہے انما قارن استغفار الرسول باستغفارہم، انما قارن باستغفار الرسول باستغفارہم، اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ان کے معافی مانگنے کو رسول کی شفاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے،
کہ وہ اللہ سے معافی مانگیں، پھر رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے، سفارش کرے، شفاعت کرے۔ اللہ نے اس کو جوڑ دیا ہے، لازم کر دیا ہے، اس لیے کہ ان کا گناہ، اس گناہ کی اصل یہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی بے ادبی ہے اور آقا علیہ السلام کی عظمت کا انکار ہے، اور آقا علیہ السلام کا جو حق ہے امت پر اس کا انکار ہے، اس سے انحراف ہے۔ یہ ہر مفسر نے بغیر کسی اختلاف کے اس بحث کو کیا ہے اور اس کو اپنے یہاں بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر بڑی ایمان افروز پہلو ہیں اس آیت کی تفسیر میں۔ دو تین چیزیں تو اور تفسیری اہمیت کی ہیں، ان کو چاہوں گا کہ پہلے واضح کر دیا جائے۔ آپ اس پہ غور کریں کہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ صیغہ یعنی غیبوبت کے بات میں خطاب ہو رہا ہے، بات ہو رہا ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا، اور آئندہ کے لیے اگر وہ اپنی جانوں پر لوگ ظلم کر بیٹھیں تو بات یوں جاؤک، تو پھر کیا کریں؟ پھر یہاں پر خطاب کا صیغہ میں التفات کر دیا، فرمایا میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اور اس کے بعد فاستغفر اللہ، اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگیں، اور واستغفر لہم الرسول، اور پھر ان کے لیے رسول بھی شفاعت فرمائے۔ اب آپ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس آیت کریمہ میں دو جگہ ہے۔ ایک اس پہلے مقام پر کہ اگر وہ جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اس وقت یہ نہیں کہا کہ وہ رسول کی بارگاہ میں آئیں، بلکہ آقا علیہ السلام کو مخاطب ٹھہرایا اور فرمایا کہ اے میرے حبیب مکرم آپ کی بارگاہ میں آئیں۔ اب جب حضور کو خطاب کے صیغے میں بات کی کہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ پھر جب بعد میں آیا کہ اللہ سے معافی مانگیں تو پھر یہ کہا جاتا کہ آپ بھی ان کے لیے معافی مانگیں، یہاں بھی صیغہ خطاب رہتا، مگر نہیں، یہاں التفات کر دیا ہے، یعنی انداز خطاب بدل دیا ہے، خطاب سے پھر غیب اور غیبوبت کی طرف، کہ وہ اللہ سے معافی مانگیں، اور الرسول، رسول گرامی بھی ان کے لیے معافی مانگیں۔ آپ غور کر کے اس بات کو سمجھیں۔ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤک کا خطاب کے لیے، آپ کی ہے میرے حبیب مکرم اگر ظلم کر بیٹھیں جانوں پر، گناہ کا ارتکاب، نافرمانی کا ارتکاب، منافقت کا ارتکاب کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آئیں پہلے۔ اور آپ دیکھیے یوں بھی نہیں کہا کہ اپنی معافی کا ذکر پہلے نہیں کیا، فاستغفر اللہ اس کے بعد ہے۔ اس آیت کریمہ میں 5 درجے بیان ہوئے ہیں، 5۔ اس کا تھوڑا تفسیری تجزیہ کیجئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، پہلا یہ ہے اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں۔ کون سا گناہ؟ اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، دونوں قول پیش کر دی۔ تو پہلا درجہ ہے اگر وہ گناہ کر بیٹھیں اور ظلم کر بیٹھیں اپنی جانوں پر، پہلی بات۔ تو ظلم کر بیٹھنے کے بعد جب انہیں ریئلائز ہو جائے تو پھر معافی مانگنے کا مرحلہ ہونا چاہیے، معافی مانگیں۔ تو دوسرے مرحلے میں پھر اللہ سے معافی مانگیں، یہ نہیں کہا، اس کو تیسرے مرحلے پر اللہ رب العزت لے گئے ہیں، تیسرے سٹیج پر۔ اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو سٹریٹ اوے کیا کریں؟ جاؤک، سیدھا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں ابھی ظلم کر بیٹھے، ندامت ہو گئی، احساس ہو گیا تو فوری اللہ سے معافی مانگ لیں، نہیں، معافی مانگنے کے حکم کو اللہ نے مؤخر کیا ہے، تیسری سٹیج پہ رکھا ہے۔ اور اگر انہیں احساس ہو گیا کہ ہم خطا کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے، برباد ہو گئے، لٹ گئے، جو ہی احساس ہو تو اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ فوری پھر مجھ سے معافی مانگو، نہ، پھر فرمایا اگر احساس ہو گیا ہے تو جاؤک، میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، ان کو بتا دیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ پھر تیسری سٹیج پر جب بارگاہ رسول میں حاضر ہو جائیں، جن کی بارگاہ میں آنے سے پھیرا تھا انہوں نے اپنا سر، گردن موڑی تھی، جن کی بارگاہ کی عظمت کا انکار کیا تھا، جن کی بارگاہ کو بارگاہ الہی سے جدا سمجھا تھا، جہاں ٹھوکر کھائی تھی اور ایمان گنوایا تھا جس موڑ پر، فرمایا پلٹ کر اس جگہ آئیں اور پھر آپ کی بارگاہ میں پہلے آئیں، آپ کی بارگاہ کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم پہلے کریں، آپ کی بارگاہ میں آنے کی حاجت مندی کو پہلے تسلیم کریں،
رجوع کریں الی الرسول، آپ کی طرف رجوع کو پہلے اختیار کریں، پھر میری طرف رجوع کریں توبہ کا، استغفار کا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس مقام پر جانوں پر ظلم کر لینے کے بعد پہلے رجوع الی الرسول ہے، بعد میں رجوع الی اللہ ہے۔ معافی مانگنا اللہ سے، یہ رجوع الی اللہ ہے، اور جاؤ کا یہ رجوع الی الرسول ہے۔ پہلے آپ کی خدمت میں آئیں، چونکہ ان کے سارے گناہ کی، تمرد کی، انحراف کی، نافرمانی کی جو جڑ ہے وہ گستاخی رسول ہے۔ کیسے کہ انہوں نے آپ کی مقام کی عظمت کو نہیں پہچانا، آپ کے درجہ رسالت کے علو و مرتبت کو نہیں پہچانا، اس کا انکار ہے ان کے ذہنوں میں، ان کی نفسیات میں، ان کے فکر میں، ان کی سوچوں میں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے اس فکر کو جڑ سے کاٹا جائے۔ پہلے میری بارگاہ میں معافی مانگنا بعد میں ہوگا، توبہ بعد میں ہوگا، رجوع الی اللہ بعد میں ہوگا۔ پہلے جہاں سے تم نے اپنا ایمان گنوایا ہے جس بدبختی کی وجہ سے، سب سے پہلے اس بارگاہ میں آ کے جھکو۔ جاؤ کا کو مقدم رکھا، فاستغفر اللہ اس کے بعد تیسری سٹیج پر آیا۔ پہلے آپ کی بارگاہ میں آئیں تاکہ ان کی اکڑی ہوئی گردنیں جھک جائیں، ان کے استکبار ٹوٹ جائیں، ان کے تمرد ٹوٹ جائیں، ان کے انحراف ختم ہو جائیں، ان کا انکار عظمت رسول وہ کچل دیا جائے، اور آ کر گڑ گڑا کر مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف آئیں اور جانیں کہ اس بارگاہ میں آئے بغیر کہیں چھٹکارا نہیں ہوگا، اس بارگاہ کی طرف رجوع کیے بغیر کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس بارگاہ کی طرف پلٹ کر آئے بغیر یہی ناگزیر جگہ ہے، یہ انڈسپینسیبل ہے، یہ انیویٹیبل ہے، اس کی طرف آئے بغیر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے سے کچھ نفع نصیب نہ ہوگا۔ تو یہ اللہ نے حکم دیا، پہلے جاؤ کا آپ کی طرف آئیں، پھر فاستغفر اللہ، اور پھر جب آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں تو اب وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے معافی مانگیں۔ سامنے آپ ہوں، آپ کے سامنے گردنیں جھکی ہوں شرم سے، اعتراف سے، ندامت سے، اقرار عظمت رسول سے، اعتراف عظمت رسول میں گردن جھک جائے، حاضری دیں، پھر فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ 3 اور چوتھے درجے پر ابھی بھی قبول نہیں ہوگی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو گئی اور آ کر پھر اللہ سے اب معافی بھی مانگ لی، اب بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، اب بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر چوتھی شرط لگائی، واستغفر لهم الرسول، جب انہوں نے معافی مانگ لی تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محبوب میں پھر آپ کے لبوں کو دیکھوں گا کہ آپ کے لب بھی ہلتے ہیں یا نہیں ان کی شفاعت میں۔ میرے محبوب آپ کے شیریں لب بھی ان کی سفارش کے لیے ہلتے ہیں کہ نہیں، میں آپ کے چہرے کو دیکھوں گا، آپ کے لب دیکھوں گا، آپ کی سفارش کو دیکھوں گا، آپ کی شفاعت کو دیکھوں گا کہ کیا آپ راضی ہو گئے ہیں۔ اگر آپ راضی ہیں ان کی بخشش کے حق میں تو تب معاف کروں گا۔ واستغفر لهم الرسول، چوتھی شرط لگائی، پھر رسول ان کے لیے معافی کی شفاعت فرمائے، سفارش کرے، اور رسول اپنی زبان پاک سے کہہ دے کہ ہاں باری تعالیٰ جانے دے، ان کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ تو جب رسول شفاعت فرمائیں گے، جب رسول سفارش فرمائیں گے ان کی بخشش و معافی کی، تو 5ویں درجے پہ فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیمہ، پھر وہ یقیناً اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا پائیں گے، پھر توبہ قبول ہوگی۔ کبھی نہ بھولیے اس آیت کریمہ پہ جب پہنچے تو اس کے 5 جز ہیں، 5 سٹیپس ہیں، 5 سٹیجز ہیں، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ جس نے آگے پیچھے کی اس نے اللہ کے حکم کو رد و بدل کر دیا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ مقام رسالت ہے، یہ حجیت مقام رسول ہے، یہ حجیت، یہ علو مرتبہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں سمجھتا ہوں پورے قرآن کا علم سے والناس تک یہ آیت تمام تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ 5 سٹیجز ہیں اس کے اندر، اور وہ 5 شرائط ہیں، اور ان کی ایک ترتیب وجوبی ہے۔ اگر جانوں بے ظلم کر لیا، گناہ کر لیا، تو اس کے بعد سٹیٹ اوے توبہ نہ کریں، اللہ کے پاس نہ آئیں، معافی نہ مانگیں، اللہ سنے گا بھی نہیں ان کی۔ جاؤ کا، میرے محبوب آپ کے پاس پہلے آئیں، پہلے ٹھکانہ تو بنائیں اپنی کچھ بات عرض کرنے کا، اور سنوائی کی جگہ تو پہلے بنائیں، وہ تو آپ کی بارگاہ ہے، ملجا و ماوا آپ کو سمجھیں۔ جب آپ کے پاس آ جائیں فاستغفر اللہ، پھر مجھ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور جب اللہ سے معافی مانگ لیں تو تب بھی قبول نہیں، پھر واستغفر لهم الرسول، پھر رسول ان کی شفاعت کرے۔
تو گویا تواب الرحیمہ کا جو اعلان ہے کہ توبہ قبول کر لوں گا، یہ شفاعت رسول کے صلے میں ہو رہا ہے. یہ شفاعت رسول اس کا صدقہ بنی ہے، اس کا وسیلہ بنی ہے، اس کا ذریعہ بنی ہے، اس کا واسطہ بنی ہے. تو اس آیت کریمہ میں آقا علیہ السلام کا توسل بھی ہے اور آقا علیہ السلام کی شفاعت بھی ہے. صریحاً دو عقائد بیان کی ہیں اللہ رب العزت نے. اور چونکہ قرآن کی نص میں حکم ہے سو یہ فروع نہ ہوئے، یہ اصول ہوئے. آقا علیہ السلام کو توسل وسیلہ جاننا یہ اصل دین اور اصل عقیدہ ہوا، چونکہ قرآن مجید کی آیت کا حکم ہے جاؤکا، امر الہی ہے. اور واستغفر لهم الرسول، اور رسول شفاعت کرے، یہ بھی فروع نہ ہوا، عقیدے کی فرع نہ ہوئی، بلکہ اصل اصول عقیدہ میں سے بات ہوئی، چونکہ قرآن کا حکم ہے اور رسول ان کی شفاعت کریں تب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے. یہ تو 5 درجے ہوئے. اب وہی نقطہ جس کی طرف میں نے ابتدا میں اشارہ کیا وہ یہ کہ شروع میں جب اللہ نے بات کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب ٹھہرایا، جاؤکا، آپ کی طرف آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آئیں. تو دوبارہ چاہیے تھا یہ کہا جاتا کہ پھر آپ بھی ان کی شفاعت کر دیں. یہاں آ کر التفات کیا تو خطاب سے غیبوبت کی طرف آ گئے، یعنی وہاں کہا آپ کی طرف آ جائیں، یہاں فرمایا کہ پھر رسول بھی ان کی شفاعت کر دے. یہ جو ایک خاص نقطہ ہے، اس نقطے پر ائمہ تفسیر نے، کثیر ائمہ تفسیر نے، یعنی بے حساب ہے، اکابر ائمہ نے اس پر کو گفتگو کی ہے. اس پر گفتگو کی علامہ زمخشری سے لے کر امام فخر الدین رازی نے، امام زمخشری نے، امام بغوی نے، امام خازن نے، امام قرطبی نے، علامہ جمال الدین قاسمی تک، الغرض علامہ آلوسی نے، جس بھی امام نے بحث کی ہے، گفتگو کی ہے اس کے اوپر، اور اختصار سے گزر نہیں گئے، جنہوں نے تفصیل کے ساتھ اس پر تفسیری گفتگو کی ہے، تو کسی امام تفسیر نے یہ نقطہ نہیں چھوڑا. وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے جاؤ کا تھا، آپ کی طرف آئیں، اور یہاں واستغفر لهم الرسول، پھر رسول ان کی شفاعت کرے. اس میں فرق کیا ہے؟ تو 2 لطیف نقطے ہیں. جب کہا جاؤ کا، یہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی اہمیت پہ زور دیا گیا ہے. آپ کی طرف آئیں. تو دیکھیے چونکہ یہ آیت آقا علیہ السلام آگے سنا رہے ہیں، تو یہ کہنا کہ پہلے رسول کی طرف جاؤ، اس بات کا ایک اپنا زور ہے، اس بات کا ایک اپنا زور ہے. اور اگر اللہ رب العزت یوں کہے اور یہ آیت اترے اور یہ رسول کی زبان سے آگے پیغام پہنچے کہ جو اگر اب جانوں پر ظلم کر بیٹھے نافرمان لوگ، اے میرے محبوب پہلے آپ کی طرف آئیں، تو یہاں کہتے ہوئے چونکہ ابھی وہ ظالم ہیں، تو ابھی وہ انہوں نے آ کے معافی نہیں مانگی، اور معافی کی قبولیت کا اور توبہ کی قبولیت کا سامان پیدا نہیں ہوا. ابھی وہ انحراف کی حالت میں ہیں، ابھی وہ توبہ سے قبل گناہ کی حالت میں ہیں، تمرد کی حالت میں ہیں، نافرمانی کے حال میں ہیں. لہٰذا ان کو جھنجھوڑ کر اس بارگاہ کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا. تو جاؤ کا یہ جو صیغہ خطاب ہے، یہ دراصل آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی اہمیت ان کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے کہی کہ گناہ کرنے والوں، نافرمانی کرنے والوں، عظمت محمدی کا انکار کرنے والوں اور عظمت مقام رسالت کو نہ سمجھنے والوں اور تفریق کرنے والوں، بارگاہ الہی اور بارگاہ رسالت میں آؤ. اگر وہ جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اس کو بدل دیا، پھر یہ نہیں کہا کہ اگر تم جانوں پر ظلم کر بیٹھو، یوں بھی نہیں، اگر وہ جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، وہ جانوں پر ظلم کر بیٹھیں کر کے ان کی تصغیر کی، انہیں چھوٹا دکھایا کہ جو نافرمان ہے وہ چھوٹا ہے، جو متمرد ہے وہ چھوٹا ہے، جو گستاخ ہے وہ پست ہے. اگر وہ ظلم کر بیٹھیں جاؤ کا، تو حضور کو مخاطب کر کے جب اپنا مخاطب ٹھہرا لیا تو بلند کر دیا حضور کی بارگاہ کے ذکر کو کہ محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں. اب ان کو اللہ رب العزت کی زبان سے جب یہ میسج پہنچے گا کہ اللہ نے محبوب کو فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، اس میں اس بارگاہ کا زور بڑھ جاتا ہے، تاکید بڑھ جاتی ہے، اس کی عظمت کا، اس کا جو علو مرتبت ہے، اس کا تصور بڑا اجاگر اور نمایاں ہو جاتا ہے، بڑی ایلیویشن ہوتی ہے. اور یہ کہہ کر پھر جب فرمایا فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگیں. اب یہاں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں کے یہ نہیں کہا کہ فاستغفرونی، مجھ سے معافی مانگیں. اب چونکہ صیغہ تکلم نہیں لیا کہ مجھ سے معافی مانگے، نہیں، اپنا نام لیا، اللہ سے معافی مانگیں. گویا منصب بیان کیا، اللہ سے، بارگاہ الوہیت سے معافی مانگیں.
جب جاؤ کا کہا تھا وہاں ذات مصطفیٰ کی طرف اشارہ تھا، چونکہ ان کو اناد ذات محمدی کی عظمت سے ہے۔ رسالت کا انکار بھی اگر ہے تو حضور کی ذات کی وجہ سے کہ بنی اسماعیل سے آئے ہیں، یہ خاندان قریش میں سے ہیں، ہم ہی میں سے ہیں، تو اناد عداوت حضور کی ذات کو عظیم تر ماننا، اعظم ماننا، افضل ماننا، عرفہ ماننا، یہاں آ کر ان کو انقباض ہے، ان کی طبیعت میں گھٹن ہے، اور یہ گھٹن حضور کے تمام مقامات رسالت کے اعتراف کا میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں، آپ کے در پر آئیں، یا حضور کی ذاتی عظمت، ذاتی شرف، ذاتی کمال اور ذاتی رفت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، آپ کی طرف آئیں اور آ جائیں فاستغفر اللہ۔ پھر یہ نہیں کہا کہ مجھ سے معافی مانگے، نہیں، پھر منصب کی طرف آ گئے، اللہ سے معافی مانگیں، بارگاہ الوہیت کا ٹائٹل دے دیا، پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ جب اللہ کی بات کی تو لازم تھا فرمایا واستغفر لهم الرسول، تو حضور علیہ السلام کی شفاعت کے لیے نہیں کہا کہ آپ شفاعت کریں، نہیں، فرمایا پھر الرسول شفاعت کرے، وہ بھی ان کے لیے معافی مانگ دے اللہ سے، کہ اللہ کو سفارش کر دے کہ باری تعالیٰ لہم، ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے استغفار کرے، باری تعالیٰ تو ان کو معاف فرما دے۔ تو الرسول جب کہا تو منصب رسالت کو بلند کر کے دکھایا۔ جب جاؤ کا کہا تو ذات محمدی کی عظمت ان کے ذہنوں میں متمکن کی، جہاں سے انہوں نے سر پھیرے تھے۔ جب واستغفر لهم الرسول کہا تو پھر مقام رسالت کو اجاگر کر کے کیا کہ شفاعت یہ درجہ رسول کا ہے، رسول اللہ کا سفیر ہوتا ہے، رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تم رسول کو خدا سے جدا کرتے ہو؟ ہاں، ذاتیں تو دو جدا ہیں، میں اللہ ہوں، وہ رسول ہے، میں خالق ہوں، وہ میری مخلوق ہے، اعظم مخلوق، عرفہ و اعلیٰ مخلوق ہے، خیر الخلق ہے۔ میں مرسل ہوں، وہ میرا رسول بھیجا گیا ہے۔ میں رب ہوں، وہ میرا مربوب ہے۔ میں معبود ہوں، وہ میرا عبد ہے، بندہ ہے۔ محبوب، مقرب، بزرگی والا بندہ ہے، حبیب ہے، رسول ہے، منصب ہے۔ مگر یہ بات تو حق ہے، لیکن رہ گیا یہ کہ جہاں تک حکم کا تعلق ہے، بارگاہ کا تعلق ہے، رجوع کا تعلق ہے، ادب کا تعلق ہے، سر تسلیم خم کرنے کا تعلق ہے، حکم کو بجا لانے کا تعلق ہے، حکم کی حجیت کا تعلق ہے، تو فرمایا سن لو، وہ الرسول ہے، وہ ایک شخص نہیں ہے، ایک ذات نہیں، ایک فرد نہیں کہ مرضی تمہاری مان لو مرضی نہ مان لو، نہیں، الرسول۔ اور رسول کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اللہ خود زمین پہ نہیں اترتا، اللہ خود دکھائی نہیں دیتا، اسے اپنا آپ دکھانا ہو تو رسول کو دکھاتا ہے۔ اللہ خود بتاتا نہیں ہے لوگوں کو اپنا حکم، اسے اپنا آپ کا بتانا ہو تو رسول کی زبان سے بتاتا ہے۔ اللہ اپنا کلام سناتا نہیں ہے کسی کو، اسے اپنا کلام سنانا ہو تو رسول کی زبان سے سناتا ہے۔ اللہ امر و نہی کسی کو نہیں دیتا، اپنا امر و نہی اور ارشاد دینا ہو رسول کی زبان سے دیتا ہے۔ اللہ اپنی رضا اور ناراضگی خود کسی کو نہیں بتاتا، بتانا ہو کہ میں ناراض ہوں اس بات سے اور اس بات سے راضی ہوں، رسول کی زبان سے بتاتا ہے۔ بلکہ رسول راضی ہو وہ کہتا ہے یہ اس کا راضی ہونا سمجھ لو میں راضی ہو گیا ہوں۔ رسول خفا ہو جائے سمجھو میں خفا ہو گیا ہوں۔ رسول مسکرا پڑے تو سمجھو میں خوش ہو گیا ہوں۔ اور رسول کے چہرے اقدس پر اگر تغیر آ جائے تو سمجھو کہ خدا کی رضا سے تم محروم ہو گئے ہو۔ رسول تم سے منہ ہٹا لے تو سمجھو خدا کی رضا تم سے پھر گئی ہے، دوزخ کی طرف چلے گئے ہو۔ رسول تمہیں اپنے قریب کر لے تو سمجھو خدا نے تمہیں اپنی قربت عطا کر دی ہے۔ رسول تمہیں خود سے دور کر دے سمجھو خدا نے تمہیں دھتکار دیا ہے۔ رسول تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لے سمجھو خدا نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ رسول تمہارا ہاتھ چھوڑ دے سمجھو خدا نے اپنی امان اٹھا لی ہے تم سے۔ یہ معنی ہے اس کا کہ اللہ سے معافی مانگے اور واستغفر لهم الرسول، اور رسول شفاعت کرے۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ رسول ایک منصب ہے اور وہ اللہ کی سفارت ہے، وہ اللہ کی نمائندگی ہے، میرے امر کی مینیفیسٹیشن ہے، میری رضا کی ڈیمونسٹریشن ہے، میرا ریپریزنٹیشن کرتا ہے وہ رسول۔ تو وہ رسول تو الرسول کہہ کر پھر حضور کے مقام کو بطریق ثانی دوسرے طریق سے افخم اور اعظم کر کے بیان کیا گیا، اس کو اور بلند و بالا، اس کو اور اونچا کیا گیا حضور علیہ السلام کے مقام کو۔ اب یہ جو نقطہ ہے اس نقطے کو واضح کرتے ہیں تاکہ میں یہ ائمہ تفسیر کا جو نقطہ میں نے سمجھا دیا اس پر ائمہ تفسیر کو کوٹ کر دوں۔ یہ امام خازن ہیں، تفسیر الخازن میرے سامنے ہے، چند ایک میں دے رہا ہوں۔ میں نے عرض کر دیا کہ آپ جس تفسیر کو اٹھائیں گے آپ کو یہ نقطہ ملے گا۔ وہ امام خازن بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انما قال واستغفر لهم الرسول ولم يقل واستغفرت لهم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پھر ان کے لیے رسول شفاعت فرمائے، اور یہ نہیں کہا کہ اے حبیب آپ ان کے لیے شفاعت کریں. کیوں نہیں؟ اجلالا لرسول اللہ، تاکہ رسول اللہ کے مقام کی بلندی ظاہر ہو اور آپ کی جلالت شان نمایاں ہو. وتفخیما لہ، اور آپ کی عظمت اور اجاگر ہو. وتعظیما لاستغفارہ، اور حضور کی جو شفاعت ہے اس کی شان کی عظمت ان پر اجاگر ہو لفظ الرسول کے ذریعے. کیونکہ انہم اذا جاؤہ، کیونکہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، فقد جاؤ من خصہ اللہ برسالتہ، وہ اس بارگاہ میں آئے ہیں جس کو اللہ نے اپنی رسالت کے ساتھ خاص کیا ہے. وجعلہ سفیرا بینہ وبین خلقہ، اور وہ رسول وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان سفیر بنایا ہے، واسطہ بنایا ہے. اس سفیر اور واسطے کے بغیر اللہ مخلوق سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، کوئی رابطہ نہیں رکھتا، کوئی کلام نہیں کرتا، کوئی پیغام نہیں دیتا، منہ نہیں لگاتا. منہ نہیں لگاتا. مصطفیٰ کا منہ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ ہے، مصطفیٰ کا مکھڑا ہے، مصطفیٰ کا وجود ہے، مصطفیٰ کی نبوت ہے، مصطفیٰ کی رسالت ہے، مصطفیٰ کی سفارت ہے، وساطت ہے. اللہ اور بین الخلق، اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان حضور کے ذریعے جو کرتا ہے مخلوق سے کرتا ہے. اب یہ تفسیر القاسمی ہے، علامہ جمال الدین قاسمی، یہ شام کے دمشق کے اکابر محدث شام اور مفسر شام ہیں، اور دور جدید کے ان اکابر علماء میں سے ہیں جن کو ماڈرن تھاٹس رکھنے والے اور اہل سنت کا جو بڑا آرتھوڈکس ویو ہے اس سے اختلاف رکھنے والے لوگ جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں یا لبرل سمجھتے ہیں، یہ ان علماء میں سے ہیں کہ وہ بھی ان کو زیادہ اتھارٹی مانتے ہیں، اور ان کو معلوم نہیں کہ ان کا عقیدہ خود کیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ نے 4 چیزیں اس آیت کریمہ نے واضح کی. اور جو پہلا نقطہ جس کو میں نے ابھی بیان کیا کہ وستغفرتا نہیں کہا اللہ نے کہ آپ ان کے لیے شفاعت کریں، بلکہ وستغفر لهم الرسول، اس سے حضور کی رسالت کی شان اور عظمت کو اجاگر کرنا مقصود تھا. یہ اولاً امام نحو علامہ زمخشری نے اس کو تفسیر الکشاف میں بیان کیا. علامہ زمخشری، اب وہ تو معتزلی ہیں، یعنی لبرل ہیں، ماڈرنسٹ ہیں اور لبرل ہیں اسلام کی ہسٹری میں، اور نحو کے امام ہیں. وہ بیان کرتے ہیں وَلَمْ يَقُلْ وَاسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ وَعَدَلَ عَنْهُ إِلَىٰ طَرِيقَةِ الْالْتِفَاتِ تَفْخِيمًا لِشَأْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَتَعْظِيمًا لِاسْتِغْفَارِهِ وَتَنْبِيهًا عَلَىٰ أَنَّ شَفَاعَةَ مَنِ اسْمُهُ الرَّسُولُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ. یہ علامہ زمخشری کا کلام ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں طریقہ التفات اختیار کیا، یعنی خطاب کی بجائے غیبت کی طرف اپنے کلام کو لے گئے، آپ کہنے کی بجائے الرسول کی طرف لے گئے کلام، کہ رسول شفاعت کرے. کہتے ہیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ شفاعت کریں، اس لیے تاکہ اس طرح الرسول کا لفظ یوز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہ رسول کی جو شفاعت ہے وہ بڑی بلند و بالا ہے، اور اس میں حضور کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے طریق التفات استعمال کیا ہے، حضور کی تعظیم کے اظہار کے لیے اور آپ کی شفاعت کے مقام کو اور بلند کرنے کے لیے، اور تنبیہ اس بات کی اہمیت ان کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے کہ اس ہستی کی شفاعت جس کا نام رسول ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند مقام ہے. رسول کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں بڑا بلند مقام رکھتی ہے، اس لیے کہ اگر اس نے شفاعت کر دی تو پھر لوجد اللہ، لا تاکید کے لیے ہے، تو پھر تم یقین کر لو کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، کیونکہ حضور کی شفاعت اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتی. اب وہ تنبیہات بیان کرتے ہیں علامہ، یہاں تک تو علامہ زمخشری کا صاحب کشاف کا قول تھا. اب علامہ جمال الدین قاسمی بیان کرتے ہیں کہ یہ اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ منافق بھی اگر بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائے اور حضور کی شفاعت لے لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی. دلالت کرتی ہے یہ آیت، بشرطے کہ لأنہ جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستغفرا لہم وشافعا، منافق کی توبہ اس لیے قبول ہو جائے گی، ظاہر آیت اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام کو اپنا شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا قبول کر لیا،
اور اپنی بارگاہ میں حضور کو سفارش کی درخواست کر دی، تو چونکہ حضور نے سفارش کر دی، حضور نے شفاعت کر دی اور اس نے حضور کو اپنا شفیع تسلیم کر لیا، تو اللہ پاک نے پھر اس کی توبہ قبول کر لی۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ امام فخر الدین رازی تفسیر رازی میں بیان کرتے ہیں، اور وہ بیان یہ کرتے ہیں امام فخر الدین رازی کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے استغفار اور رسول کے استغفار کو ضم کیوں کیا، یہ شرط کیوں لگائی، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آئیں۔ ایک بار تو یہ بات ہو چکی، آپ دیکھیے نا 5 سٹیجز میں درمیان کی 3 سٹیجز کی طرف توجہ کریں۔ جاؤ کا حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو وسیلہ تو اپنا لیا جب آقا کی بارگاہ میں آ گئے، اور پھر فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگی، ہو گیا۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں بھی آ گئے، اللہ سے معافی بھی مانگ لی، تو اس پر پھر یہ شرط ساتھ کیوں لگائی، واستغفر لهم الرسول، کہ رسول بھی ان کی شفاعت کریں تب معاف کر دوں گا۔ تو امام فخر الدین رازی بیان کرتے ہیں تفسیر الکبیر میں کہ وجہ یہ ہے کہ ان کے سارے گناہ کی جڑ مقام اور عظمت رسالت کا انکار ہے، وہ گستاخی رسول کی طرف ان کو لے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ اپنی معافی سے پہلے بھی حضور کی بارگاہ کی طرف رجوع کی شرط لگائی، اور خود سے معافی منگوانے کے بعد بھی حضور کی شفاعت کی شرط لگائی۔ اللہ سے معافی مانگنا 1 مرتبہ اور رسول کی طرف رجوع کرنا 2 مرتبہ، 2 گناہ رسول کو انوالو کیا، 1 گناہ اپنی ذات سے معافی مانگنے کو بیان کیا۔ فاستغفر اللہ 1 بار آیا، اور جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں میرے محبوب آ جائیں 1 مرتبہ، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کی شفاعت کر دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 بار انوالو کیا ہے، ایک حضور کی بارگاہ میں رجوع کرنا اور ایک حضور کا ان کے لیے شفاعت کرنا، آگے پیچھے اور درمیان میں معافی مانگنا۔ فرمایا محبوب جب آپ کی بارگاہ کی حاضری پہلے ہوگی اور آپ کی شفاعت بعد میں ہوگی اور درمیان میں وہ مجھ سے معافی مانگ رہے ہوں گے تو میں کیوں قبول نہیں کروں گا۔ تو ان کو یہ بات یقین کروانے کے لیے کہ اگر جو تمرد، جو انحراف، جو مقام اور عظمت رسالت سے تم نے جو کمی اور کجی کی ہے، اس میں جو گستاخی کی ہے، اس میں اقرار میں کمی کی ہے، اور یہ آج بھی ہو رہی ہے، خدا کو مانتے ہیں، اس کے قرآن کو مانتے ہیں، خدا کے حکم کو مانتے ہیں، مگر رسول کی سنت اس زمانے کے لیے تھی، وہ آج کے لیے حجت نہیں۔ رسول کی ہدایت اس دور کے حالات کے مطابق تھی، نبی کا فرمان اس دور کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں ہے۔ تو جنہوں نے آج کے لیے نہیں ہے کہہ کر رسول کی حجیت سے انکار کر دیا، انہوں نے تمرد عن الرسول اختیار کیا، انحراف عن الرسول اختیار کیا، انہوں نے گناہ کیا رسول کی بارگاہ میں، گستاخی کی رسول کی بارگاہ میں، اور یہ اسی سچویشن کو ٹیکل کیا جا رہا ہے اور اسی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اس مقام قرآن پر۔ تو فرمایا کہ ان کی توبہ پھر تب قبول ہوگی کہ 2 گناہ ان کا رجوع آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف ہو، جو گستاخی کی ہے اس کا ازالہ کروایا جا رہا ہے۔ اور تیسرا درجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی شرط آپ کی بارگاہ میں حاضری دے لینے کے بعد بھی توبہ استغفار کے اوپر حضور کی شفاعت کی شرط اس لیے بھی لگائی ہے تاکہ اب جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور معافی مانگ لی تو حضور کی شفاعت کی شرط اس لیے لگائی ہے تاکہ توبہ کی قبولیت کی ضمانت مل جائے۔ اگر آقا کی شفاعت نہ ہو اور خاموش رہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تو حاضر ہو گئے، اللہ سے معافی بھی مانگ لی، مگر ابھی تک حضور راضی نہیں ہے ان کی بخشش کے لیے۔ تو جب تک ان کی بخشش پر حضور راضی نہ ہو خدا معاف نہیں کرتا، خدا راضی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو دے گا اور اتنا دے گا کہ آپ راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا کو دیکھتا ہے، یہ مقام رسالت ہے۔ تو اگر حضور نے شفاعت ان کے حق میں نہیں کی تو اس کا مطلب ہے ابھی حضور راضی نہیں، اور حضور راضی نہیں تو ان کی توبہ کیسے قبول ہو؟ تو قبولیت توبہ کے لیے رضائے رسول شرط ہے۔ تو چوتھی چیز جو بیان کی علامہ جمال الدین قاسمی نے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر وہ تنویہ بشان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وان طاعتہ تعالی فرداہ رداہ وسخطہ سخطہ۔ فرمایا کہ اس میں آقا علیہ السلام کی شان اقدس کی بلندی بھی ہے اور انفرادیت بھی ہے اور اس کا علو اور کمال بھی ہے، اور یہ واضح کرانا اور سمجھانا مقصود ہے کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے، اور رسول کی ناراضگی ہی اللہ کی ناراضگی ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاستغفر اللہ سے پہلے بھی حضور کی بارگاہ کی حاضری کو شرط قرار دیا، اور اللہ سے معافی مانگنے کے بعد بھی حضور کا شفاعت کرنا اس کو شرط قرار دیا۔ آج کی گفتگو ہم اس پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کے کچھ دوسرے پہلو ہیں جن پر گفتگو اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔